السلام علیکم ڈے 8 کلاس اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے۔ تو آپ تو یہ جانتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں جیوگرافی۔ تو جیوگرافی کی جو لیسن نمبر 4 ہے ایگریکلچر، تو وہی ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو ایگریکلچر ہم نے کل پڑھا تھا کہ ایگریکلچر کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے 3 اکانومک ایکٹیویٹیز بھی دیکھی تھی، پرائمری ایکٹیویٹی، سیکنڈری ایکٹیویٹی اور ٹرشری ایکٹیویٹی، جو ہم کرتے ہیں، جو فائنل پروڈکٹ جو ہم چیز پلانٹ سے حاصل کرتے ہیں، اور اس کی جو یہ جرنی ہے فرام پلانٹ ٹو اے فنشڈ پروڈکٹ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں 3 طرح کی اکانومک ایکٹیویٹیز ہم نے پڑھی کل، پرائمری، سیکنڈری اینڈ ٹرشری ایکٹیویٹیز۔ آج ہم پڑھیں گے فیکٹرز پہلے۔ اصل میں ہمارا ٹاپک آج ہے فارم سسٹم، ٹھیک ہے نا۔ فارم سسٹم کے بارے میں ہم نے آج پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے ہم پڑھیں گے فیکٹرز جو افیکٹ کرتے ہیں ایگریکلچر کو، ٹھیک ہے نا، مطلب جن پہ ڈپینڈنٹ ہے ایگریکلچر، ٹھیک ہے نا۔ تو ان ایریاز میں جہاں پہ وہ فیکٹرز پائے جاتے ہیں وہاں پہ ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فیکٹرز افیکٹنگ ایگریکلچر، تو اس میں نمبر 1 ہے فیوریبل ٹوپوگرافی آف سوئل۔ دوسرا کیا ہے؟ کلائمیٹ۔ تو جو ٹاپوگرافی میں کوالٹی آف سوئل جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، وہ سوٹیبل ہونی چاہیے فار دا گروتھ آف کراپس، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ سیدھی سی بات ہے، جہاں پہ اچھے کراپس گروتھ ہم کر سکتے ہیں تو وہیں پہ ہم ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز کریں گے، نہ کہ ان جگہوں پہ کریں گے جہاں پہ کراپس گرو ہی نہیں ہو پائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ جو کوالٹی آف سوئل ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کس طرح کی ہے، مطلب کیا سوئل میں اتنی فرٹیلیٹی ہے کہ وہاں پہ کراپس ہم گرو کر سکتے ہیں۔ تو جہاں پہ گڈ کوالٹی آف سوئل ہوتی ہے تو وہاں پہ ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا فیکٹر کیا ہے؟ جو کلائمیٹ، جو آب و ہوا ہے ایک جگہ کا، وہ بالکل سوٹیبل ہونا چاہیے فار دا گروتھ آف کراپس، کیونکہ الگ الگ کراپس کے لیے الگ طرح کا کلائمیٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کلائمیٹ بالکل سوٹیبل ہونا چاہیے کسی بھی کراپ کے گروتھ کے لیے۔ تو وہ جہاں پہ ہوں گے، جہاں پہ ایسا کلائمیٹ ہوگا جس میں ہم کراپ کو کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز آپ زیادہ دیکھو گے۔ تو یہ ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ کنسنٹریٹڈ ہوتے انہی ریجنز میں جہاں پہ یہ فیکٹرز اویلیبل ہوں گے۔ کون سے فیکٹرز؟ جن فیکٹرز کی وجہ سے کراپس گرو ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل سوئل جو ہے وہ گڈ کوالٹی کی سوئل ہونی چاہیے، اور کلائمیٹ بھی کیا ہونا چاہیے؟ سیوٹیبل ہونا چاہیے فار دی گروتھ آف کراپس، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں پہلے مد نظر رکھنی پڑتی ہے۔ تو اب یاد رکھنا آپ کہ جہاں پہ گڈ کوالٹی آف سوئل ہوگی اور جو کلائمیٹ ہے وہ سوٹیبل ہوگا فار دا گروتھ آف کراپس، تو وہاں پہ آپ ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز زیادہ دیکھو گے۔ تو اصل میں آج جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از فارم سسٹم۔ تو اب ہم فارم سسٹم پہ آئیں گے۔ جو یہ فارمنگ ہے یا جو یہ ایگریکلچر ہے سوری، یہ ایک مکمل نظام ہے، ایک سسٹم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سسٹم میں کیا ہوتا ہے، ہم یہاں سے کچھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر وہاں پہ پروسیس ہو جاتی ہے، پھر آخر پر ہمیں کچھ ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نظام میں پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہوتا ہے ان پٹ۔ ان پٹ مطلب جو ہم یہاں سے دیتے ہیں فارمنگ کے لیے، تو ان پٹ میں ہم کیا دیتے ہیں؟ سیڈس، فرٹیلائزرس، مشینری۔ ان پٹ کیا ہے؟ مطلب جو ہم فارمنگ کے لیے یہاں سے پرووائڈ کرتے ہیں، جو ایک فارمر یہاں سے پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو اسے یہاں سے لگانا پڑتا ہے فارمنگ کے لیے یا کسی کراپ کو گرو کرنے کے لیے، اس کو ان پٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ سیڈس ہم دیتے ہیں، فرٹیلائزرز دیتے ہیں، مشینری دیتے ہیں، اور لیبر بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا ان پٹ۔ پھر ہو گیا پروسیس میں کیا آتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں، کون سی ایکٹیویٹیز ہم کرتے ہیں جن سے
پھر فصل اگتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایکٹیویٹیز میں آتا ہے پلوئنگ، ٹھیک ہے نا، سوئنگ، اریگیشن، ہارویسٹنگ، پھر ہو گیا آؤٹ پٹ جو ہم وہاں سے حاصل کرتے ہیں. آؤٹ پٹ، آؤٹ پٹ کیا ہے؟ جو ہم حاصل کرتے ہیں فرام دی فیلڈس، وہ ہوتے ہیں کراپس. یا ہم اگر ہم ریئرنگ آف لائف اسٹاک کی بات کرتے ہیں، مطلب ہم مویشیوں کو پالتے ہیں، تو وہاں پہ ہم وول حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا پولٹری پروڈکٹس حاصل کرتے، ٹھیک ہے. تو یہ جو فارمنگ ہے یہ ایک مکمل نظام ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک سسٹم ہے. تو اس سسٹم میں 3 طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ایک ہو گیا ان پٹ. ان پٹ کیا مطلب؟ جو ہم یہاں سے دیتے ہیں فارمنگ کے لیے. تو اس میں کیا آتا ہے؟ ہم سیڈز دیتے ہیں، بیج دیتے ہیں، فرٹیلائزرس ہم ملاتے ہیں اس سوئل کے ساتھ اس کی فرٹیلیٹی ریٹ کو مینٹین کرنے کے لیے. اور ہم مشینری مطلب ٹریکٹرس یا باقی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لیبر مزدور پہ لگاتے ہیں. کس چیز کے لیے؟ تاکہ ہم کوئی کراپ گرو کر سکے. یا اسی طرح سے اگر ہم ریئرنگ آف لائف اسٹاک کی بات کریں، ٹھیک ہے نا، اگر ہم کو مویشی پالنے ہیں تو ان کے لیے جو ہم کرتے ہیں، ہم لیبر وہاں پہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو پانی سپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا ان کو گھاس دینے کے لیے ہم وہ جو گھاس ہے وہ اگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ ان کو ہم کھانے کے لیے بھی کیا گھاس پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو ریئرنگ آف لائف اسٹاک میں بھی یہ بھی ایگریکلچر میں ہی آتا ہے. تو پروسیس کیا ہوتی ہے؟ مطلب کیا کرتے ہیں پھر؟ کون سی ایکٹیویٹیز ہم کرتے ہیں؟ ہم پلوئنگ مطلب ہل جوتتے ہیں، زمین تیار کرتے ہیں. اس کے بعد سوئنگ، پھر ہم بیج بوتے ہیں. پھر اریگیشن مطلب پانی سپلائی کرتے ہیں اس کراپ کو، ٹھیک ہے نا. لاسٹ پہ جب فصل تیار ہوتی ہے پھر ہم اس کی ہارویسٹنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گئی کیا جو پروسیس ہوتی ہے. اس کے بعد آؤٹ پٹ ہمیں کیا ملتا ہے وہاں سے؟ کراپس ہمیں فصل ملتی ہے، مختلف کراپس، چاہے رائس کی کلٹیویشن آپ کرو، ویٹ کی کلٹیویشن کرو، یا کسی اور چیز کی کلٹیویشن کرو. اگر ہم ریئرنگ آف لائف اسٹاک کرتے ہیں، مطلب مویشیوں کو پالتے ہیں، تو ان سے ہم وول حاصل کرتے ہیں یا پولٹری حاصل کرتے ہیں. تو اب آپ نے دیکھا جو یہ فارمنگ ہے یہ ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے. اس میں 3 طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ایک ہے ان پٹ، دوسرا ہے پروسیس، تیسرا ہے آؤٹ پٹ. ان پٹ میں ہم کیا دیتے ہیں وہ آپ نے دیکھا، آؤٹ پٹ کیا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا، اور پروسیس کیا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا. اب جو فارمنگ ہے یہ ابھی تک آپ نے دیکھا کہ ایک نظام ہے، مکمل ایک سسٹم ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ فارمنگ کے ٹائپس ہیں، ٹائپس آف فارمنگ. مطلب الگ الگ جگہوں پر الگ الگ طریقے سے یہ اریگیشن فارمنگ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ طریقے سے کاشتکاری کی جاتی ہے لینڈ کی، ٹھیک ہے. تو اس فارمنگ کے ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کتنے ٹائپس ہیں؟ 2 ٹائپس آر دیئر. 2 ٹائپس آف فارمنگ، ٹھیک ہے نا. فارمنگ کے 2 ٹائپس ہے. نمبر 1 ہے سبسسٹینس فارمنگ، تو دوسرا ہے کمرشل فارمنگ. ٹھیک ہے نا. تو فارمنگ کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے سبسسٹینس فارمنگ، دوسرا کیا ہے؟ کمرشل فارمنگ. پھر جو یہ سبسسٹینس فارمنگ ہے اس کے الگ سے 2 قسمیں ہیں، وہ بھی ہم پڑھیں گے. اور کمرشل فارمنگ ہے جو ہے اس کے بھی قسمیں وہ بھی ہم پڑھیں گے. اور پھر ایک وہ ہے مکسڈ فارمنگ، وہ بھی ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو آج ہم یہیں تک پڑھیں گے کہ فارمنگ جو ہے یہ ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، ٹھیک ہے نا. پہلے ہم نے پڑھا کیا فیکٹرز افیکٹنگ ایگریکلچر کیا ہے. وہ جو سوئل کی کوالٹی ہے وہ گڈ ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، سوٹیبل ہونی چاہیے فار دا گروتھ آف ویریس کراپس، ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ جو کلائمیٹ آف دیٹ ویری پلیس جہاں پہ ہم ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ بالکل سوٹیبل ہونا چاہیے کس چیز کے لیے؟ فار دی گروتھ آف کراپس. تبھی ہم وہاں پہ ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. تو دوسری بات ہم نے پڑھا کہ جو فارمنگ ہے یہ ایک مکمل نظام ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس نظام میں کیا ہے؟ اس نظام میں 3 طریقے ایکٹیویٹیز کرتا ہے ایک فارمر. پہلے کیا ہے؟ وہ ان پٹ دیتا ہے، یہاں سے کوئی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا.
کیا دیتا ہے؟ سیڈز، بیج دیتا ہے، فرٹیلائزرز دیتا ہے، مشینری اینڈ لیبر وہ پرووائڈ کرتا ہے. پھر وہاں پہ کچھ پروسیسز بھی ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہل جوتنا پڑتا ہے زمین تیار کرنے کے لیے، پھر سوئنگ سیڈز میں بیج بونا پڑتا ہے، یا پھر اریگیشن پانی دینا پڑتا ہے باری باری سے اس کراپ کو. اور لاسٹ پہ جب فصل تیار ہو جاتی ہے تب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہارویسٹنگ کرتے ہیں، فصل کی کٹائی کرتے ہیں. اور آؤٹ پٹ سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ دیٹ از کراپس. اگر ہم نے ریئرنگ آف لائف اسٹاک کیا ہوگا تو وہ بھی اسی میں آتا ہے ایگریکلچر میں، تو وہاں سے ہم وول حاصل کرتے ہیں یا پولٹری حاصل کر سکتے ہیں. پھر ٹائپس آف فارمنگ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سبسسٹنس فارمنگ، دوسرا ہے کمرشل فارمنگ. تو سبسسٹنس فارمنگ کی الگ سے قسمیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کمرشل فارمنگ کی الگ سے قسمیں ہیں. تو پہلے ہم کل پڑھیں گے سبسسٹنس فارمنگ کیا ہے، پھر ہم اس کی دو قسمیں پڑھیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کمرشل فارمنگ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی بعد پڑھیں گے ہم مکسڈ فارمنگ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آج بس اتنا ہی، کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے. اس وقت دیجیے اجازت، خدا حافظ.